بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کا آج ایک شارٹ نوٹس پہ آنے کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو بہت وارم ویلکم تو ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب عمر ایوب خان صاحب کو، جو ہمارے پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج زیادہ تر گفتگو آپ کے ساتھ عمر ایوب خان صاحب انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے الیکشن کے بعد کوشش ہو جاتی ہے کہ گورنمنٹ فارمیشن پہ بات کی جائے، اپنے گورنمنٹ کے خد و خال پہ بات کی جائے، لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ابھی تک وہ رزلٹ جو عوام کی مینڈیٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے اس وقت تک الیکشن کمیشن نے وہ جاری نہیں کیے۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کے لیے بہت سٹرگل کی ہے۔ گزشتہ 2 سالوں میں جتنی سٹرگل جمہوریت کو ڈیریل ہونے سے بچانے کے لیے، بروقت انتخابات کرانے کے لیے، فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کے لیے الیکشن کمیشن سے بار بار استدعا کی گئی۔ 3 پٹیشنیں سپریم کورٹ میں فائل کی گئی، 7 پٹیشنیں ہائی کورٹوں میں فائل کی گئی۔ یہ کوشش کی گئی کہ الیکشن ہو، ملک میں بروقت ہو، آئین کے مطابق ہو، فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو، سب لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے، کوئی پولیٹیکل پارٹی یا اس کا پولیٹیکل ورکر یا اس کا کینڈیڈیٹ الیکشن پروسیس سے آؤٹ نہ ہو۔ آپ لوگوں نے دیکھا جس طریقے سے پی ٹی آئی اس پروسیس میں شامل ہوئی، جس طریقے سے پی ٹی آئی اس ساری تگ و دو کے باوجود آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی، نہ بلّا رہا، نہ لیڈرشپ، نہ ساتھ ساتھ کمپین کی اجازت، نہ ریلی کی اجازت، نہ ورکر کنونشن کی اجازت، الٹا ہر مرتبہ ورکر اور کینڈیڈیٹ کے خلاف پرچے۔ لیکن آپ لوگوں نے دیکھا 8 فروری کو عوام نے خان صاحب کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے زیادہ تعداد میں نکلے اور غلامی نامنظور کی آواز کو ایکسپٹ کرتے ہوئے لوگوں نے بڑی تعداد میں ووٹ دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، ہمارے 180 سیٹیں ہیں پاکستان میں، یہ ہماری جیت ہے نیشنل اسمبلی میں۔ اس میں آپ کو فگر پہلے دے چکا ہوں، لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ فگر ایک بار پھر دیتا ہوں، جس میں ہمارے کے پی کے میں 42 سیٹس ہے، پنجاب میں 115 سیٹیں جیت چکے ہیں ہم، سندھ میں 16 سیٹیں اور بلوچستان میں 4 سیٹیں ہم جیت چکے ہیں۔ بلوچستان میں ہمیں 1 سیٹ دی گئی ہیں، 3 ڈیو ہے۔ سندھ میں 1 سیٹ بھی نہیں ملی، ساری کی ساری ڈیو ہے۔ پنجاب میں ہماری 50 کے قریب سیٹیں ڈیو ہیں۔ یہ ساری ایک سمپل پلی ہم پٹ اپ کر چکے ہیں۔ جب ووٹ لوگ کاسٹ کرنے جاتے ہیں، پریزائڈنگ افسران رات کے وقت ووٹ کاؤنٹ کرتے ہیں، ووٹ پیسفل طریقے سے ہوئے، رات کے وقت سارے پولنگ ایجنٹ کے سامنے ووٹ کاؤنٹ ہوئے، فارم 45 بنا۔ فارم 45 صرف پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹس کو نہیں ملا، وہ پیپلز پارٹی، نون، جماعت اسلامی، تحریک لبیک اور باقی ساری پارٹیوں کو ملا۔ وہ فارم 45 آنے کے بعد ریٹرننگ افسر کی یہ ذمہ داری ہے قانونی کہ فارم 45 سے ڈیٹا لے کے ہر پولنگ سٹیشن کا، وہ سارے پولنگ سٹیشن کا ڈیٹا اکٹھا کر کے اس کے بیس پہ فارم 47 اور فارم 48 بنائے، جس کو ادروائز کہتے ہیں پروویژنل رزلٹ۔ وہ پروویژنل رزلٹ آنے میں دیر کی گئی اور ہماری جو میجارٹی تھی پنجاب میں اس کو ڈائلوٹ کیا گیا، ہماری جو سیٹیں تھیں سندھ میں اس کو ختم کیا گیا، اور بلوچستان میں جو سیٹیں ملی تھیں ان کو بھی کم کیا گیا۔ اس لیے پہلے دن سے پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق جو ایک اسٹیچوٹری فارم ہے، جو پریزائڈنگ افسران صاحبان نے ایشو کیے ہیں اور آر او کے دفاتر میں جمع ہے، اس کے مطابق رزلٹ ڈکلیئر کیے جائے۔ اب آپ نے دیکھا اس کی تائید میں اور ہمارے موقف کی تائید ہوئی ہے۔ کل جس طریقے سے
راولپنڈی کی کمشنر نے پریس کانفرنس کی ہے، اس نے اپنے ضمیر کے مطابق آواز دی ہے، اس پہ کوئی پریشر نہیں تھا۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ کوئی کمشنر آ کر کے اپنے ضمیر کے مطابق آواز دیتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صبح کے وقت ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کو جتوایا اور جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کو ہروایا گیا۔ یہ اس موقف کی تائید ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، یہ پورے دنیا نے دیکھا، یہ آپ کی میڈیا نے دیکھا، یہ سارے آروز کے دفاتر کے سامنے جو پولنگ ایجنٹ جمع تھے انہوں نے بھی دیکھا۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف باضابطہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کی انکوائری ہو، اور نہ صرف یہ کہ پوری انکوائری ہو، لیکن جو لوگ ہیں ان سب کو شامل تفتیش کیا جائے، اور ان سارے لوگوں کو شامل تفتیش کرنے کے بعد جو رپورٹ وضع کیا جائے وہ رپورٹ عوام کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے۔ سب سے پہلے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ رزلٹ الیکشن کے وہ فارم 45 کے بیس پہ جو ہم جیتے ہوئے ہیں وہ رزلٹ فل 4 ڈکلیئر کیے جائیں۔ اگر وہ رزلٹ ڈکلیئر کرتے ہیں تو ہماری میجارٹی ہے۔ یہ ہم نے سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے پہلے بھی مطالبہ کرتے چلے آ رہے تھے کہ ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران صرف اور صرف جوڈیشری سے ہو، نہ کہ کسی اور محکمے سے، تاکہ ان پہ پریشر نہ ہو سکے۔ یہ ہم باضابطہ مطالبہ کرتے ہیں، اور اس کے مطابق رزلٹ ڈکلیئر ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ہمارے پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ہمارے سامنے عمر ایوب صاحب، انشاءاللہ تعالی یہ کامیاب ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کو کامیاب کرائیں گے۔ اس کے سلسلے میں میں مزید آپ کی سوالات لینے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا عمر ایوب صاحب سے کہ آپ سے مخاطب ہو اور تفصیل سے گفتگو کریں۔ آپ ادھر آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الادب پریس الیکٹرانک میڈیا کے خواتین و حضرات، میرے یہاں پہ بیٹھے ہوئے کالیگز، سب کو السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، ایک طویل مدت کے بعد آپ مہربانوں کے سامنے پریس کانفرنس کرنے کا موقع ملا، اور میں زیادہ دیر اس بات پہ نہیں جاؤں گا کہ کن حالات میں ہم لوگ گزرے ہیں، اور یہ تقریباً 10-12 مہینے پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر کے اوپر جو پولیس گردی کی گئی، جس طرح ہمیں دیوار سے لگایا گیا، مختلف کیسز میں مبتلا کیا گیا، وہ اس کے اوپر ہمارے ساتھیوں نے بار آواز اٹھائی، اور ابھی بھی مختلف کیسز میں پولیس ہمارے ورکرز کو، ہمارے منتخب ممبرز کو انفورسڈ ڈس اپیئرنس کیسز میں ہمارے لوگوں کو وہ لے کے جا رہے ہیں اور پریشر ڈال رہے ہیں۔ یہ کام کسی کیئر ٹیکر نگران سیٹ اپ کا نہیں تھا، انہوں نے اپنے مینڈیٹ کو ایکسیڈ کیا۔ یہ بات کہتے ہوئے اس وقت یہاں پہ میں یہ ڈکلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی رب العزت کے حکم کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف مرکز میں اور صوبوں میں حکومت بنائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ بات جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے بنائے گی، تو زیادہ دور آپ اپنی یادداشت پہ ذہن پہ زور نہ ڈالیں۔ مختلف لوگ کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹس نہیں ہوں گے، امیدواران نہیں ہوں گے۔ امیدواران بھی ملک میں سب سے زیادہ تھے جنہوں نے نامینیشن پیپرز دائر کیے، پولنگ ایجنٹس بھی موجود تھے، فارم 45 بھی ہوا، اور سیٹیں بھی 180 پاکستان تحریک انصاف نے جیتی اور پروف کر کے دیا۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں، اور میں شکر گزار ہوں اپنے اور ملک کے وزیر اعظم اور دلوں کے پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، اپنی پارٹی کا، جنہوں نے مجھ ناچیز کو اس لائق سمجھا اور مجھے نومینیٹ کیا کہ میں الیکشن لڑوں وزارت عظمیٰ کے لیے قومی اسمبلی میں۔ انشاءاللہ تعالی یہ جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی،
یہ جیت انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہوگی، اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ کرسی دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی امانت ہے۔ ہمارا یہی آبجیکٹو ہوگا، ہمارا یہی ہدف ہے کہ ہم جتنے الیکٹڈ ساتھی پاکستان تحریک انصاف کے جس وقت ہم جائیں گے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں، ہمارا سب سے پہلے ہدف ہے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو، ہمارے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب کو، ہمارے پریزیڈنٹ پرویز الہی صاحب کو، ہمارے جتنے سینئر لیڈرشپ کی خواتین جیل میں اس وقت پابند سلاسل ہیں، ہمارے جتنے مرد حضرات سینئر لیڈرشپ جو کہ اس وقت پابند سلاسل ہیں، ہمارے ورکرز جو اس وقت، ہمارے ایکٹیوسٹ جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، جو اس وقت پابند سلاسل ہیں، ان کی بازیابی کے لیے فی الفور ہم لوگ اقدامات کریں اور ان کو اپنے درمیان اور عوام کے درمیان لائیں۔ یہ ہمارا آبجیکٹو ہوگا۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ تاریخی کامیابی 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ جو پاکستان تحریک انصاف نے لیے، پاکستان کی عوام نے دیے، یہ اس وجہ سے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا اور فرشتوں نے لوگوں کے دلوں میں یہ جگہ بنائی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے نظریے کی، اور اس کی وجہ سے عوام نے ووٹ ڈالا پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کے حق میں۔ اور اس کے باوجود کہ ہمارے پاس بلے کا سمبل نہیں تھا، اس کے باوجود کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو اٹھایا گیا، اس کے باوجود کہ ہمارے امیدواران کو اٹھایا گیا، ہمارے ایکٹیوسٹ کو اٹھایا گیا، جیل میں بند کیا گیا، اجازت نہیں دی گئی کہ ہم لوگ کھلی طرح کیمپین کریں، اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوا۔ اور اس پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی تنظیموں کا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی مکمل جتنی ہماری ونگز ہیں ان کا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے وکلاء حضرات کا جنہوں نے ہمارے حق میں بولا اور جنہوں نے یہ موومنٹ میں ایک ہراول دستے کا کام ادا کیا، اور سب سے اہم میں پاکستان کی غیور عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، اس بات کو آگے لے جاتے ہوئے یہاں پہ اس وقت میں بات کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا، جس طرح کہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب نے بھی کہا کہ 180 سیٹیں ہیں ہماری، اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ فی الفور سب کے سب 180 سیٹوں کے ہمارے امیدواران کو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا جائے اور ان کی نوٹیفیکیشن جاری کی جائے۔ اس پہ میں یہاں پہ ہائی لائٹ کروں گا ایک بہت اہم جز کو کہ ہماری سیٹس کراچی میں تقریباً 18 سے 19 متحدہ قومی موومنٹ MQM نے PTI کی چرائی ہیں، وہ اسی طرح ہی دھاندلی ہوئی ہے جس طرح کہ راولپنڈی کے کمشنر صاحب نے کل انکشاف کیا ہے، اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس پروسیس کو ریورس کیا جائے اور اس دن سے ڈریں جس دن سب دنیا نے، ہم ساروں نے اپنی قبروں میں جانا ہے اور رب العزت کے سامنے جواب دہی کرنی پڑے گی، تو اہلکاروں کو ہماری کراچی کی سیٹس فی الفور واپس دینی چاہیے۔ نمبر 2، ہم لوگ یہاں پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو راولپنڈی کے کمشنر صاحب نے، لیاقت چٹھا صاحب نے کل پریس کانفرنس کی ہے، کمشنر خواتین و حضرات ایک بہت اہم پوزیشن پہ ہوتا ہے، ڈیپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز اور ایک انتظامیہ کے جتنے لوگ امور جو گورنمنٹ کی مشینری ہوتی ہے وہ ایک علاقے کے کمشنر کو رپورٹ کرتے ہیں، اور ایک کمشنر کا کام ہوتا ہے کہ نہ صرف ان اپنے ماتحت لوگوں کی ACR لکھنا، اینول کانفیڈینشیل رپورٹ لکھنا، بلکہ روزمرہ کے ان کے ٹاسک اور ان کو ٹاسک کرنا اور ان سے رپورٹس لینا۔ تو لہٰذا ایک بہت اہم پوزیشن پہ جب ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھ پہ میرا ضمیر جو ہے وہ مجھے یہ اجازت نہیں دے رہا تھا، اور میں نے یہ بات کی ہے، انکشاف کی ہے کہ 60 اور 70 ہزار لیڈز کے لوگوں کے خلاف ہم نے ٹھپے لگائے اور اس کو ہم نے ریورس کیا اس رزلٹ کو، لہٰذا یہ اس چیز کی علامت ہے کہ وہ جو لیڈ کی بات کر رہے ہیں کہ
لیڈ تب آتی ہے جس وقت آپ کے حق میں ووٹ پڑیں. سو لہٰذا وہ لیڈز پاکستان تحریک انصاف کی تھی. ان کو فل فور بہت آسان ہے کہ وہ فارم 45 کی بنیاد پہ فارم 47 جو آپ کا سمری آف دا کاؤنٹ جس کو کہتے ہیں وہ اصلی معنی میں وہ نوٹیفائی کریں اور اس کو ایشو کریں, کیونکہ وہ سمری آف دا کاؤنٹ یا فارم 47 جس وقت ایشو ہوگا تو ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ فل فور ان کی نوٹیفیکیشن ہو سکے گی اور یہ جعلی فارم 47 کو رد کیا جائے. یہ 1 یا 2 دنوں کا کام ہے, اس سے زیادہ نہیں, گھنٹوں کا کام ہے. اس کو فل فور کیا جائے. خواتین و حضرات, میں یہ بھی بات کہتا چلوں کہ یہ جو سلسلہ یہ ریگنگ کا پروسیس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا گیا ہے, اس کو ہم مدر آف آل ریگنگ ڈکلیئر کر رہے ہیں. جس ٹیکنیکل طریقے سے کر رہے ہیں, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, اس کو مدر آف آل ریگنگ ہم لوگ ڈکلیئر کر رہے ہیں اور اس کو سخت الفاظ میں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. لیاقت چٹھا صاحب نے بالکل درست کہا اور اس کا اعتراف کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عوام کی پیٹ میں چھرا گھونپا ہے بقول ان کے, لہٰذا یہ پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ چرانے کی کوشش ہے جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. پاکستان کی عوام نے بآواز بلند کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم لوگ 180 سیٹیں دے رہے ہیں اور وہ ہمیں ملنی چاہیے. خواتین و حضرات, ساری دنیا کو بالخصوص ہماری مخالف پارٹیوں کو جن کو 40 سیٹیں بھی نہیں ملی, ان کو اور سب کو سننا چاہیے عوام کی آواز, اور وہ یہ ہے کہ لوگوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نظریے کو ایکسیپٹ کیا ہے حقیقی آزادی کے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک بہتر پاکستان بنے. میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ جو پارٹیاں اس ریگنگ یا اس دھاندلی کے پروسیس کی بینیفیشریز ہیں وہ آپس میں اس وقت گتھم گتھا ہو گئی ہیں, جس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہیں. آپس میں ان کا بے تحاشا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کس کی پیٹھ میں پہلے خنجر کھوپتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اسی بات کی ابھی انکشاف اور انڈورسمنٹ کی ہے جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پہلے کی تھی, کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک انجینئرڈ پروسیس تھا اور اس کا انکشاف انہوں نے خود کیا. مختلف لوگ ابھی سامنے آ رہے ہیں, اللہ الحق ہے, اور یہ چیز اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان سے, ہمارے مخالفین کی زبان سے خود بلوا رہے ہیں. یہ سب سے بڑی انڈورسمنٹ ہے. اس عمل میں مولانا فضل الرحمان نے بھی اس دھاندلی کے پروسیس کے حوالے سے بات کی ہے اور انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف سیاسی پارٹیاں جس پہ جی ڈی اے سندھ میں پیر صاحب پگاڑو شریف اور ساتھی, ان ساروں نے مظاہرے بھی کیے اور اس چیز کو ہائی لائٹ کیا, اجاگر کیا کہ دھاندلی وہاں پہ بھی ہوئی ہے اور ایک مخصوص پارٹی کو یعنی کہ پیپلز پارٹی کو یا وہاں پہ ایم کیو ایم اس کے بینیفیشریز ہیں. خواتین و حضرات, میں یہاں پہ یہ بات کہتا چلوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس, انجینئرڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ہوا, پر پاکستان کی معیشت کو کیا ہوا؟ پاکستان کی معیشت کو جو ہٹ ہوئی خواتین و حضرات, آپ کی ایک معیشت جو کہ 6% گروتھ ریٹ کے ساتھ چل رہی تھی, جی ڈی پی گروتھ ریٹ, وہ اچانک ایک سال کے اندر اندر منفی 0.3% پہ آ گئی, منفی سے بھی نیچے. اس کا مطلب ہے معیشت کا حجم کم ہوا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کووڈ کے باوجود جو آپ کی معیشت ہے اس کا حجم 6% سے بڑھ رہا تھا, پہیا تیزی سے چڑھ رہا تھا, پیسوں کی ریل پیل تھی, ملازمتیں بن رہی تھیں, عوام خوشحال تھی, اور اچانک وہ حجم کم ہوا. بجلی کے نرخوں میں اضافہ 17 روپے یونٹ سے اٹھ کے تقریباً 85 روپے یونٹ تک اس وقت بجلی جاری ہے اور مزید بڑھے گی. آپ کا گیس کی قیمتوں میں تقریباً 300 سے 400% اضافہ, یعنی کہ 3 سے 4 گنا اضافہ. آپ کی افراد زر
آپ کی افراد زر خواتین و حضرات 45% سے بھی زیادہ گئی. کمر توڑ مہنگائی جس کی وجہ سے عوام بیزار ہو کے اس نے پاکستان تحریک انصاف کو بھاری مینڈیٹ دیا. 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا اور الیکٹ کرایا. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ عمران خان صاحب وہ واحد لیڈر ہیں, تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جو کہ اس بھنور سے پاکستان کو نکال سکتی ہے اور صحیح رستے پہ لگا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں جو میرے کولیگ نے اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے بھی بات کی کہ اس معاملے کا سمپل حل جو کمشنر راول پنڈی نے کہا, فارم 47 فل فور ایشو کیا جائے اوریجنل, جس پہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندگان اور امیدواران کامیاب ہوئے تھے, ان کو الیکٹڈ ڈکلیئر کیا جائے. لانگ ٹرم میں اس کی انکوائری, جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, انڈیپینڈنٹ ججز ہونے چاہیے, اور جن لوگوں کے نام کمشنر راول پنڈی میں لیے ہیں وہ اس انکوائری کا قطعاً کسی قسم کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ہم لوگ چیف جسٹس پاکستان سے بھی گزارش کریں گے کہ کیونکہ ان کا نام یہاں پہ لیا گیا وہ ہمارے لیے محترم ہے, پر کیونکہ ان کا نام لیا گیا ہے تو سپریم کورٹ کا جو بینچ بنتا ہے اس سے وہ ہم لوگ احترام سے ریکویسٹ کریں گے ان سے کہ اس کا حصہ وہ نہ بنے, اور ایک انڈیپینڈنٹ پینل کے طور پہ, ایک جوڈیشل پینل کے طور پہ صاف شفاف جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. کیونکہ پاکستان کی عوام کو ہم نے یہ بتانا ہے, اس پورے ملک کی اشرافیہ نے بتانا ہے, اس پورے ملک کے سسٹم نے بتانا ہے کہ مینڈیٹ چوری نہیں ہو سکتا, اور جو کوئی یہ کرے گا اس پہ بھی ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اور اس طرح یہاں پہ میں ایک اور بھی بات یہاں کروں کہ پشاور میں بھی وہاں کے ڈیپٹی کمشنر اور پولیس کے اہلکاروں نے مل کے پشاور کی ہماری 7 سے 8 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی, وہاں پہ انہوں نے انجینئر کی, اور اسی طرح انجینئرڈ ریگنگ کے طور پہ جن ہمارے ساتھیوں کی لیڈز جس میں تیمور خان جھگڑا شامل ہے, جس پہ ہمارے کامران بنگش صاحب شامل ہیں, مختلف ہمارے ساتھی اس میں شامل ہیں, ان ساروں سے وہ سیٹیں چھینی گئیں اور کسی اور ساتھیوں کو, جن اور لوگوں کو ڈکلیئر کیا گیا, اس پہ بھی ہم لوگ فل فور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو بھی ونر ڈکلیئر کیا جائے جن کا اصلی حق ہے اور جن کو مینڈیٹ ملا تھا. یہ ہماری چند گزارشات تھیں, اور میں ایک بار پھر آپ سب ساتھیوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں, اور انشاءاللہ تعالی آخر میں کہوں گا کہ ہم سب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ورکرز ہیں, اور وہ اصلی وزیر اعظم ہیں جو کہ عوام کی دلوں پہ راج کرتے ہیں. بہت شکریہ. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. پاکستان کے تحریک انصاف کے جتنے ساتھی تھے ان پہ متعدد ایف آئی آرز مختلف جگہوں پہ ہوئی. میرے پاس نہ سلیمانی ٹوپی ہے نہ جادو کی چھڑی ہے. میں نے جو ٹرانزٹ بیل لی ہے, اور میں مشکور ہوں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا, مجھے مختلف عدالتوں میں حاضر ہونا پڑے گا کہ ایک وقت تقریباً 8 شہروں میں ایک ٹائم پہ مجھ پہ جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں, تو میرے پاس یا اڑن تشتری بھی ہوتی تو ہر جگہوں پہ, یا سلیمانی ٹوپی بھی ہوتی, میں ہر جگہ پہنچ نہیں سکتا تھا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بوگس ایف آئی آرز کی کیا نوعیت ہے. کسی قسم کی اس پہ نوعیت ہے ہی نہیں, اور ہمارے سب ورکرز کے اوپر جو یہ بوگس ایف آئی آرز بنی ہیں وہ اس چیز کی علامت ہے کہ سب سمجھتے تھے, لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے یہ ٹوٹ جائیں گے, پر یہ پاکستان تحریک انصاف ہے. ہم لوگ اپنے لیڈر اور اپنے قائد عمران خان صاحب کے نظریے پہ بلیو کرتے ہیں. ہم لوگوں کا یقین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم لوگوں نے اپنے موقف پہ ہم لوگ ڈٹے رہے اور ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ. چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی پھانسی دی
استعفا دے دینا چاہیے تاکہ اس ملک میں ان کے ہوتے ہوئے الیکشن شفاف نہیں ہوئی. اس الیکشن کی ریگن کی انکوائری کیسے شفاف ہو سکتی ہے؟ آپ کا بہت بہترین سوال ہے. میں اس کا جواب دے کے پھر چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گور صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا. وہ بھی ایک ایمیننٹ لائر ہیں ملک کے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سوال جن لوگوں کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے وہ خود اس کا جواب دیں. ہماری صرف ڈیمانڈ ہے, ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف آئین اور قانون پہ بلیو کرتی ہے. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے, اور جو لوگوں کا نام جو اس پہ اکیوز ہوئے ہیں وہ اس انکوائری کا حصہ نہیں ہونا چاہیے, اور صاف شفاف انکوائری ہونا چاہیے. اور میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ ایک انکوائری کے پیچھے رزلٹ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. فل فور آپ فارم 47 کے تحت جو اصلی کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے جیتا ہے ان کو ونر ڈکلیئر کریں, اور اس کے بعد انکوائری ضرور کریں اور صاف شفاف انکوائری کریں. بیرسٹر گور صاحب ایک سیکنڈ. بیرسٹر گور صاحب جی میں بات کر دیں. دیکھیں, میں نے جس طریقے سے میں نے اپنے پریس ٹاک میں بھی ذکر کیا کہ ہمارا انٹائر فوکس جو ہے نا وہ سیٹوں پر ہے, اور اس سے ہیں نئے پنڈورے باکس ہم نہیں کھول رہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف ہم بالکل چیف جسٹس کی ریزگنیشن کا مطالبہ نہیں کرتے, نہ ہم نے کیا ہے نہ ہم کر رہے ہیں. جو ایلیگیشن لگے ہیں کمشنر نے دیے ہیں اس کے تناظر میں کہتے ہیں کہ ہماری موقف کی تائید ہوئی ہے. جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری جیت کو کنورٹ کیا گیا ڈیفیٹ میں, اس کے سلسلے سے کوئی توجہ نہ ہٹائی جائے, اس کی انکوائری ہونی چاہیے. جو وہ ونر کینڈیڈیٹ کو ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ جیتا ہوا نہیں ہے, یہ ہارا ہوا ہے, اور ہارے ہوئے کو وہ جتوا رہا ہے اور صبح کے وقت کر رہے ہیں, ہم اس پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں, اور یہی ہمارا لیے ہے. بہت کلیئر. میں نے اپنی پریس ٹاک جس وقت شروع کی تھی میں نے یہ بات کہی تھی, اور یہاں پہ ہمارے چیئرمین بھی ہیں, ہم سارے یہاں پہ ذمہ داران بیٹھے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مرکز میں اور صوبوں میں انشاءاللہ تعالی حکومت بنانی جا رہی ہے. ہمارے پاس نمبرز ہیں اور ہم لوگ پروف کریں گے. نہیں, اس وقت نہیں ہے. یہ ہم سب یہ سارے ہمارے بڑے قریبی ساتھی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ ہم خود اپنے معاملات خود ڈیل کر رہے ہیں, اور آپ کو 1-2 دن میں سب کلیئر ہو جائے گا. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا جناب. آپ یہ پوچھیں, یہ سوال پوچھے گا جی آپ ضرور لیاقت چٹھا صاحب سے, کیونکہ انہوں نے یہ چیز یہاں کی ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان فارم 45 کے اوپر ہمارا فارم 47 ہونا چاہیے. آپ نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے, ہم لوگ بھی محب وطن ہیں. عمران خان صاحب نے بارہا بات کی ہے کہ فوج بھی میری, ملک بھی میرا, اور میری جان بھی پاک فوج کے حوالے اور آرمڈ فورسز کے. ہم لوگ اپنے پاک فوج, پاک فضائیہ, پاک آرمی, جتنے ہمارے مسلح افواج کے ساتھی ہیں ان ساروں کے لیے ہم نے ہمیشہ سپورٹ کیے, اور ہماری ملٹری ہوگی, ایک سٹرونگ ملٹری ہوگی تو جغرافائی سرحدیں مضبوط ہوتی ہیں. بہت شکریہ. آخری کویسچن کر لیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی.
آپ کے میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی آواز مجھے کم آئی ہے. آپ نے یہ پوچھا ہے کہ ہم لوگ کیسے کنٹیسٹ کریں گے. بطور کینڈیڈیٹ ہم ووٹ لیں گے لوگوں سے. ہم لوگ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے نمبرز ہمارے پورے ہیں. نمبر 1 ہم لوگ کنٹیسٹ، جس طرح کہ میں پھر دوہراؤں گا، پہلے لوگ پوچھتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کدھر سے آئیں گے، پولنگ ایجنٹس کدھر سے آئیں گے. ہم نے پروف کیا رب العزت کے حکم کے ساتھ، عمران خان صاحب کی گائیڈنس تھی، ہم نے پروف کیا. اسی طرح ہاؤس کے اندر کس کے ساتھ رابطے کرنے ہیں، کن ممبرز کے ساتھ کرنے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہماری ٹیم موجود ہے. ہمارے چیف وپ یہاں پہ موجود ہیں، چیئرمین صاحب ہیں، بحیثیت میں خود ہوں، رؤف حسن صاحب ہیں، ہمارے سارے ٹیم کے ممبرز ہیں. اور وہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگ کیسے ہاؤس کے اندر جا کے اپنی میجورٹی پروف کریں گے. بہت شکریہ.